مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. صحابی رسول ہیں جن بعد میں صحابی بنے. نام ان کا ہے حضرت دماد، میم مشدد ہے، حضرت دماد. حضرت دماد مکے کے نہیں ہیں، کسی اور قبیلے کے ہیں. مکے میں آئے ہیں کسی اور قبیلے سے، گھومتے ہوئے آؤٹ سائڈر تھے، گھومتے ہوئے سے آ گئے. اپنے کمنٹس پاس کر کے کہتے ہیں جب میں مکے آیا تو لوگوں نے مجھے کہا مکے آ تو گئے ہو لیکن سنو ہر جگہ جانا. ایک شخص کا تعارف کرواتے ہیں، وہاں نہیں جانا. تو کہتے میں نے پوچھا کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس وجہ سے کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے نہ جانے انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے نہ جانے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ ساری دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، انہی کے ڈھنگ میں ڈھنگ جاتا ہے، انہی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت دماد کہتے ہیں مجھے ہر بندہ یہ کہتا ہے روک لوگ کے ہر جگہ جانا، ان کے پاس نہیں جانا. میں نے ایک بندے سے پکڑ کے پوچھا بھائی بتاؤ ذرا اصل ماجرا ہے کیا؟ کہا یہ اس وجہ سے کیونکہ معاذ اللہ ان پہ کوئی جن ہے، ان پہ کوئی سایہ ہے بری طاقتوں کا، وہ نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہیں. وہ ہمارے باپ دادوں کے دین کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں. وہ حضرت دماد کہتے ہیں اچھا ان پہ جن کا سایہ ہے تو میرا تو کام یہی ہے جن اتارنا. میں تو ہوں ہی عامل، میرا تو کام ہی دم درود کرنا ہے. میں تو لوگوں کے یہی تو کام کرتا ہوں، دم درود کرتا ہوں اور لوگوں کے جن اتار دیتا ہوں. یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا. اگر میں ان کے پاس جاتا ہوں جس سے سارا مکہ ڈرا ہوا ہے، اگر میں ان کے پاس جاؤں اور ان کا اگر جن نکال دوں تو میرا تو بڑا نام ہو جائے گا. پھر میں بڑی مشکل سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جن کا سایہ ہے، کیا یہ بات صحیح؟ حضور خاموش، کوئی بات کا جواب نہیں دے رہے. کہتے میں نے دوسرا سوال کیا، لوگ کہتے ہیں آپ پر آصف کا سایہ ہے. تو میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا سنیے اگر آپ پر واقعی آصف کا سایہ ہے میں دم کرتا ہوں، میں ایسا عمل کروں گا کہ آپ پر جو جن ہے وہ جن چلا جائے گا. انہیں معلوم نہیں تھا یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے جن آ کے خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو معلوم نہیں تھا شخصیت کس کے پاس آئے ہیں. مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اس کو برے کاموں کی طرف لگاتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس کی قالوا وإياك یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ ایک پیدا ہوا تھا؟ حضور فرماتے ہیں بھائی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے پیدا، جو لگا دیا جاتا ہے اس کو، وہ اس کو برے طریقے کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحابہ نے عرض کر دیا قالوا وإياك یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ ایک پیدا ہوا تھا؟ فرمایا نعم، بالکل اسی طرح ہے، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا لیکن سنو میں نے اس جن کو مسلمان کر دیا. اب اللہ کی عطا سے جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے. جن کا جن مسلمان ہو جائے، جن کے ساتھ پیدا ہونے والا جن مسلمان ہو جائے. حضرت دماد اس کے پاس موجود ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جن کے ساتھ جن پیدا ہوا تھا حضور نے اسی جن کو مسلمان کر دیا ہے. اور یہاں انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا، وہاں حضور نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. حضور نے اللہ کی حمد کی اور حمد کرنے کے بعد کہا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. حضرت دماد کہتے ہیں میں نے الفاظ سنے اور سننے کے بعد کہا دوبارہ پڑھیے گا ذرا. میں نے کہا دوبارہ پڑھیے گا، اعد کلماتک، دوبارہ پڑھیے. تو حضرت دماد نے یہ کلمات سن کے کہا سنیے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، جہاں دیدہ آدمی ہوں، جگہ جگہ گھوما ہوں. میں نجومیوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں خطباء کے پاس بھی گیا ہوں، میں مقررین کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے عاملوں نجومیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے کلمات بھی سنے ہیں، ان کی تقریر بھی سنی ہے، لیکن جو آپ نے چند کلمات کہے ہیں ایسے کلمات تو میں نے کہیں نہیں سنے. جو معنی اور مفہوم کا جو سمندر آپ کے کلمات میں ہے ایسا معنی مفہوم تو کسی کلمات میں تھا ہی نہیں. کہتے ہیں میں نے یہ کلمات سنے، میں نے نعرہ لگا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.